بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر GHQ میں تقریب ہوئی جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تقریر کی اور وہ تقریر ایک طرح سے فوج کی آئندہ کی پالیسی تھی۔ پاکستان کے لیے چیلنجز اور صورتحال بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ 4 اہم نکات تھے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اوورآل بھی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ دفاع وطن ایک قومی فریضہ ہے جو ہمیں جان سے بھی عزیز ہے۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں وطن سے اسی محبت کے جذبے کا اظہار ہیں۔ جنگوں کا ذکر کیا انہوں نے جو ہم نے بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑی، دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشنز ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے شہداء کے ورثہ سے کہا کہ پوری قوم آپ کی مقروض ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی قربانیاں نہ تو کبھی فراموش ہوں گی نہ رائیگاں جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا آج کی تقریب اسی عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں اور ان کے ورثہ کی نگہبانی ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کا امن اور سلامتی ہمیں ہر حال میں مقدم ہے۔ وطن سے محبت تمام تعصبات سے بالاتر ہے۔ پاکستان کی حفاظت اور ترقی کے جاری اس سفر کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام صلاحیتیں سے ہماری فوج لیس ہے۔ اگر کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہر لمحہ اور ہر محاذ پر وہ ہمیں آزما سکتا ہے، ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھکنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے۔ اس یکجہتی نے ہمیشہ ہر مشکل سے سرخرو کیا ہے۔ یہاں یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھا ہے۔ اس لیے فوج کی کامیابی عوامی حمایت پر منحصر ہے۔ اچھا، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے جو بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جو افغانستان کی فوج تھی، افغانستان کی فوج کو 40 ملکوں نے جو فنڈ دیے، جو ٹریننگ دی، جو اسلحہ دیا، وہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس تھی، اسلحہ بھی تھا، ہر چیز ان کے پاس تھی، پیسہ بھی تھا، ایک چیز نہیں تھی، اور وہ قوم کی حمایت، قوم بیک پہ نہیں تھی۔ تو یہ بات درست ہے کہ جنگ جو ہے وہ فوج نہیں لڑتی، جنگ پوری قوم لڑتی ہے، اور جب فوجی جوان جنگ لڑتے ہوئے جانیں قربان کرتے ہیں تو اس قربانی کے پیچھے وہ جو عوام کی ان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور آگے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پھر آگے جو پوائنٹ کا وہ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ موجودہ دور میں جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب براہ راست حملے کی بجائے کسی قوم کی یکجہتی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور اور اس کے مختلف طبقات میں انتشار پھیلانے اور شہریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے دیگر حربوں کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے ذرائع کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے دشمن بھی غیر روایتی حربوں بشمول پراپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اب دشمن حملہ نہیں کرتا، اب وہ کہتا ہے کہ اندر ہی لڑا دو قوم کو، اور خاص طور پہ فوج اور عوام کا رشتہ کمزور کر دو، عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے خلاف کر دو، لوگوں کا فوج پر اعتماد کم ہو۔ اور ظاہر ہے جب لوگوں کا فوج پر اعتماد کم ہوگا خدا نخواستہ، اور لوگوں کی وہ محبت اور وہ حمایت فوج کے ساتھ نہیں رہے گی، تو پھر فوج کے اندر بھی وہ جنون جذبہ نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر ہمارا دشمن کام کر رہا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ فوج سارا بجٹ کھا گئی ہے، کبھی کیا مختلف طرح کی ڈس انفارمیشن فوج کے خلاف وائرل کی جاتی ہے۔ اور اس میں آگے انہوں نے ذکر کیا آرمی چیف نے کہ اس میں پاکستان کے اندرونی دشمن جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں سے تو آگاہ ہیں، لیکن ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر سے سختی سے نمٹنا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آئندہ کیا انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمیں نمٹنا ہوگا جو یہ چیلنج ہے جو پاکستان کے اندرونی دشمن جو کچھ کر رہے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے، ہمیں ان سے سختی سے نمٹنا ہوگا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کو ہائیبرڈ یا 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ جس طرح میں نے کہا کہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ کارروائی کا بھی انہوں نے اندیا دیا ان لوگوں کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ان کے عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ایسی مشکل اور پیچیدہ صورتحال میں افواج پاکستان اور قوم کے باہمی اعتماد، اخوت اور محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے
کا یہ جو ماحول ہے وہ متقاضی ہے. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے رشتے کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. پھر بہت امپورٹنٹ آئندہ کی پالیسی کے حوالے سے فوج کی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سے مذہبی اور اس طرح کے اور گروہ ہیں جو متشدد، جنہوں نے رویے ماضی میں اپنائے. ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ فوج ان کے پیچھے ہے، ان کو فوج بنانے والی ہے، ان کو فوج چلا رہی ہے، فوج کی آشیرواد حاصل ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اب اس ملک میں پرتشدد رویے کی کوئی گنجائش نہیں. طاقت صرف ریاست استعمال کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں. علاقائیت اور مذہبی بنیادوں پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ اشارہ کس طرف ہے، کہ مذہبی بنیادوں پر اور لسانی بنیادوں پر، صوبائیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کسی صورت میں بھی کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی، ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی، طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. یہ طاقت کا استعمال، اسلحے کی نمائش، یہ اور طاقت انہوں نے کہا صرف جو ہے وہ ریاست استعمال کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اعتدال پسند اور اسلامی فلاحی ریاست کی طرف جانا ہے. جمہوریت میں ہی پاکستان کی سالمیت اور وقار ہے، اور اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کو آئین کی پاسداری اور انصاف، برداشت، بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا. جمہوریت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، یہ جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کو فوج گرا دے اور گھر بھیج دے عمران خان کو، تو آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، مستحکم کرنا ہوگا. اگلا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تنقید برائے تنقید، نفرت اور عدم برداشت جیسے منفی رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ انا اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا. انہوں نے شہداء کا ذکر کیا کہ دیکھیں وہ صرف ایک چیز کے لیے وہ جانیں قربان کرتے ہیں. انہوں نے جانیں قربان کی، اور وہ تھی اس ملک کی محبت، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی بقا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، امریکی ایک صدر کی کوٹیشن کا حوالہ دیا انہوں نے، کہ یہ نہ پوچھئے کہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ بتائیے کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ بات درست ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے. ہم یہ تو کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا تو اپنے ساتھ دیکھ لیں. بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں پر آزادی حاصل ہے. پاکستان نے ہمیں کیا دیا، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ساتھ افغانستان کے حالات دیکھ لیں، عراق اور شام کے حالات دیکھ لیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. ہم اس ملک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک میں دے سب کچھ، لیکن ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جو انہوں نے کہا ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ تعلیم، صحت، پاپولیشن کنٹرول، کلائمیٹ چینج، یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں پہ ہماری اب توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. خطے کی صورتحال پر انہوں نے بات کی، افغانستان کے امن کی بات کی. دنیا کو انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے. افغانستان میں امن کے حوالے سے افغان قیادت کو بھی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، سب کو اس میں شامل کریں، سب جو جتنے بھی طبقے ہیں وہاں پر، جتنے بھی گروہ ہیں ان سب کو شامل کریں، تمام جو زبانیں ہیں ان لوگوں کو شامل کریں، اور ایک ایسی حکومت بنائیں جس پہ افغانستان کے لوگوں کو اعتماد ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہونی چاہیے، اور افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے کسی اور ملک کے خلاف. اور دنیا کو انہوں نے کہا کہ دنیا کو جو ہے اس صورتحال میں افغانستان کو تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے بات کی کہ یہ سب سے مین ایشو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن بھارت اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے. پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کہا بہت سے ایشوز آئے پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس سے جو ہے وہ زیادہ کشیدہ ہو صورتحال. پھر انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو رد کیا، مسترد کیا، جو کشمیر کے حوالے سے جو مودی سرکار نے جو کچھ کیا اس کو انہوں نے مسترد کیا، اور ساتھ ہی سید علی گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تو میں آپ کے ساتھ ویسے آرمی چیف صاحب کی تقریر تو اچھی تھی جو 5th جنریشن وار کے حوالے سے، ملک کے سب سے بڑے چیلنج کے حوالے سے، لیکن کیا ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اس حوالے سے سیریس ہیں اس آپ سمجھیں چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے، نمٹنے کے لیے؟ تو اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جب انہوں نے پاکستان کے اندرونی دشمنوں کی بات کی تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.